کبھی کبھی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کسی رشتے کو چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مان لینا ہوتا ہے کہ جس رشتے کو ہم پوری شدت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید وہ رشتہ ہمیں اندر سے توڑ رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ سارے جو ہے نا گھر کے کام سٹارٹ میں نے کیا تھا ایز یوزول، اور ناشتے سے ولاگ سٹارٹ کیا تھا، ساتھ میں نے آج دھونا ہے فریج، تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ کبھی کبھی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کسی رشتے کو چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مان لینا ہوتا ہے کہ جس رشتے کو ہم پوری شدت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید وہ رشتہ ہمیں اندر سے توڑ رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو ہمیں اہمیت نہیں دیتے۔ ہم ان کے ایک فون، ایک میسج، ایک نرم جملے اور ایک لمحے کی توجہ کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہم بار بار سوچتے ہیں شاید اب وہ بدل جائیں گے، شاید اگلی بار مجھے سمجھیں گے، شاید انہیں میری قدر ہو جائے گی۔ لیکن کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے، جو شخص آپ کو بار بار رلاتا ہے، آپ کو بار بار نظر انداز کرتا ہے، آپ کے دل کو بار بار توڑتا ہے، آپ پھر بھی اسی کے دروازے پر کیوں کھڑی ہیں؟ کیا محبت کی وجہ سے؟ کیا تنہائی کے خوف سے؟ کیا اس امید سے کہ ایک دن وہ شخص وہی بن جائے گا جس کی تصور آپ نے خود اپنے دل میں کیا تھا؟ یاد رکھیں، کسی رشتے کو نبھانا خوبصورت بات ہے، لیکن خود کو مٹا کر کسی رشتے کو نبھاتے رہنا محبت نہیں ہے، خود سے ناانصافی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تکلیف دینے والا ہر رشتہ فوراً ختم کرنا ضروری نہیں۔ زندگی میں ہر رشتے میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی شوہر ناراض ہوتا ہے، کبھی بیوی، کبھی بہن، اور کبھی بھائیوں کے درمیان غلط فہمی ہو جاتی ہے، کبھی دوستیاں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ مسئلہ اختلاف نہیں ہے، مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک رشتہ مسلسل آپ کی عزت، سکون اور اعتماد اور خودی کو کھانے لگے۔ اگر آپ ہر ملاقات کے بعد اداس ہوں، ہر بات کے بعد خود کو قصوروار سمجھیں، ہر وقت اس شخص کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں، اور آپ کی خوشی اس کے موڈ کی محتاج ہو جائے، تو رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ رشتہ آپ کی زندگی میں محبت لے کر آیا ہے یا صرف بے چینی؟ یہی وجہ ہمیں اپنی پرانی یادوں سے محبت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں موجودہ انسان سے نہیں، اس انسان سے محبت ہوتی ہے جو وہ کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا۔ آپ سوچتی ہیں وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اس نے کبھی مجھے بہت چاہا تھا، ہم نے کتنے اچھے دن گزارے تھے، اور پھر آپ آج کے رویے کو کل کی یادوں سے برداشت کرتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں، ماضی کی خوبصورت یادیں موجودہ تکلیف کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کسی نے کبھی آپ کے لیے بہت اچھا کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ اس کی ہر زیادتی برداشت کرنی ہے۔ دوسری وجہ، ہمیں تنہا رہ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ بعض عورتیں جانتی ہیں کہ رشتہ انہیں تکلیف دے رہا ہے، مگر پھر بھی اسے چھوڑنے کا تصور انہیں خوفزدہ کر دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے اگر یہ شخص میری زندگی سے چلا گیا تو میرے پاس کون رہے گا، اور یہی خوف انسان کو ایسے رشتوں میں قید بھی رکھتا ہے جہاں دل روز تھوڑا تھوڑا مرتا رہتا ہے۔ لیکن میری بہن، تنہائی ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تنہائی وہ خاموشی ہوتی ہے جہاں انسان پہلی بار خود کو دوبارہ تلاش کرتا ہے۔ ہر وقت کسی کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ رہیں جس کے ساتھ رہ کر آپ خود کو محفوظ، باعزت اور پرسکون محسوس کریں۔ تیسری وجہ، ہم خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم کسی انسان کے پیچھے محبت سے زیادہ اپنی انا کی وجہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن مانے، ہاں تم ہی صحیح تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری قدر سمجھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے، معافی مانگے، اور ہمیں وہ مقام دے جس کے ہم مستحق تھے۔ لیکن سوچیں، اگر آپ کی خوشی اس دن سے جڑی ہوئی ہے جب دوسرا شخص آپ کی قدر کرے گا، تو آپ نے اپنی خوشی کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ کو اپنی قدر ثابت کرنے کے لیے کسی کے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی وجہ، ہم محبت اور عادت میں فرق نہیں کر پاتے۔ کچھ رشتے محبت سے نہیں، عادت سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس شخص کی عادت ہو جاتی ہے، اس کے میسج کی، اس کی آواز کی، اس کی موجودگی کی، اس کی توجہ کی، اور جب وہ دور ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن کبھی کبھی یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اور جذباتی وابستگی ٹوٹنے میں وقت لیتی ہے، مگر ٹوٹنے کے بعد انسان کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ جس کے بغیر زندگی ناممکن لگ رہی تھی،
زندگی اس کے بغیر بھی چل رہی ہے۔ پانچویں وجہ، ہم ہر چیز کا الزام خود کو دیتے ہیں۔ ایسے رشتوں میں ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر مسئلہ کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ شاید مجھ سے غلطی ہوئی تھی، شاید میں زیادہ توقع کرتی ہوں، شاید مجھے خاموش رہنا چاہیے، اور شاید میں ہی اچھی شریک حیات، اچھی بہن یا اچھی دوست نہیں بن سکی۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہر بار خود کو مجرم سمجھنا خطرناک ہے۔ رشتہ دو انسانوں سے بنتا ہے، اس لیے ہر مسئلے کی ذمہ داری ایک انسان کے کندھوں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے رشتے کا حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں کہ آپ فوراً غصے میں سب کچھ ختم کر دیں، اور حل یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی عزت اور سکون کو قربان کر کے ہمیشہ کے لیے برداشت کرتی رہیں۔ حل ہے باؤنڈریز سیٹ کرنا۔ پہلے خود سے صاف کہیں، میں اس رشتے کو اہم سمجھتی ہوں لیکن اپنی عزت بھی اہم سمجھتی ہوں۔ میں محبت کر سکتی ہوں لیکن ہر زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ میں معاف کر سکتی ہوں لیکن بار بار ایک ہی زخم کھانے کو اپنی قسمت نہیں سمجھوں گی۔ اور سب سے اہم، کسی کے رویے کو بدلنے کی ذمہ داری اپنے سر کبھی مت لیں۔ آپ کسی کو سمجھا سکتی ہیں، محبت دے سکتی ہیں، موقع دے سکتی ہیں، لیکن کسی کے دل اور کردار کو زبردستی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر رشتہ بچ سکتا ہے تو اسے بچائیں، لیکن خود کو کھو کر کبھی نہیں۔ اگر سامنے والا اپنی غلطی مانتا ہے، بات سننے کے لیے تیار ہے، رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رشتے کو ایک موقع دینا خوبصورت بات ہے۔ لیکن اگر آپ بار بار سمجھا رہی ہیں اور سامنے والا بار بار وہی کر رہا ہے، اگر ہر معافی کے بعد وہی زخم دوبارہ مل رہا ہے، اگر آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، تو پھر صرف رشتہ بچانے کے نام پر خود کو توڑنا دانشمندی ہرگز نہیں ہے۔ رشتہ وہ خوبصورت ہوتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو تھامتے ہیں، نہ کہ ایک شخص مسلسل کرتا رہے اور دوسرا اسے دھکیلتا رہے۔ اور اگر آپ کو کسی رشتے سے فاصلہ لینا پڑ جائے تو خود کو برا انسان مت سمجھیں۔ ہر فاصلے کا مطلب نفرت نہیں ہوتا۔ کبھی فاصلے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ انسان اپنی سانس واپس لے سکتا ہے۔ کبھی خاموشی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ دل کے شور کو سکون مل سکے، اور کبھی کسی شخص کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ خود کو دوبارہ پکڑ سکیں۔ ہر رشتہ نبھانا فرض نہیں، لیکن آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو مسلسل ذلیل کرتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، تو اکیلے برداشت کبھی مت کریں۔ کسی قابل اعتماد شخص یا کسی مناسب پیشہ ور سے مدد سہارا لینا کمزوری نہیں، سمجھداری ہے۔ آخر میں ایک بات دل میں اتار لیجیے، آپ کسی کے پیچھے اتنی دور تک مت جائیں کہ واپسی پر آپ کو خود اپنا وجود ہی اجنبی لگنے لگے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کیجیے، جو آپ کی عزت کرتا ہے اس کی قدر کیجیے، جو آپ کی غلطی بتاتا ہے اگر خیر خواہی سے بتاتا ہے تو اس کی بات سن لیجیے، لیکن جو بار بار آپ کے دل کو توڑتا ہے، آپ کی عزت کم کرتا ہے اور پھر آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے، تو کم از کم اتنا ضرور کیجیے کہ اپنے دل کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا سکون کسی دوسرے انسان کے بدلنے سے نہیں آتا، بلکہ اس دن آتا ہے جب آپ خود بدل جاتی ہیں، جب آپ کہنا سیکھ جاتی ہیں، میں تمہیں چاہتی ہوں لیکن اپنے سکون کی قیمت پر ہرگز نہیں۔ تو ہمیشہ آپ محبت کریں، رشتوں کی قدر کریں، لیکن کبھی بھی اپنی ذات کو اگنور کر کے نہیں۔ تو میری طرف سے آج عید میلاد نبی تھا، سب کو مبارک ہو۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی کھیر۔ بہت بچوں کا موڈ تھا کہ ماما آج ہمیں کھیر بنا کر دیں، اور ملتے ہیں کل والے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں ویڈیو کے اینڈ پہ ڈیلی کہتی ہوں، روز کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو فل واچ کیجیے گا، مینس کہ میری ویڈیوز کو فل واچ کیجیے گا، اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔